نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المجوس جس الشوارب واعف اللحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، سامعین کرام، آج کل داڑھی کے متعلق سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس اعتبار سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے حوض رشن کی طرح آیا ہے کہ ہم داڑھی کی طرف سے کتنی آج غفلت برت رہے ہیں. حالانکہ داڑھی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، مسلمانوں کا قومی شعار اور مرد کی فطری چیزوں میں سے ہے، طبیعی چیزوں سے میں ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھنے کا حکم فرمایا، اور اسی وجہ سے چاروں مذہبوں کے ائمہ اور جمہور علماء کے نزدیک یہ بالاتفاق جو ہے داڑھی کو منڈوانا یا اس کا کتروانا، اتنا کتروا دینا کہ ایک مشت اور ایک مٹھی سے کم ہو جائے، یہ تمام علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کا مرتکب جو ہے یعنی ایسا کرنے والا فاسق اور گنہگار گنا جائے گا. چنانچہ اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے روایت شروع میں بیان کی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، اپنی مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. چنانچہ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور اس کے اندر مجوسیوں کی جو ہے مخالفت کرو. چونکہ آج کل جو ہے اکثر عوام جو ہے داڑھی کو رکھنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے یا تو بالکل منڈوا دیتے ہیں یا بڑائے نام تھوڑی بہت رکھ لیتے ہیں. یہ سراسر معصیت ہے اور خلاف شریعت بات ہے، اس لیے کہ داڑھی کو رکھنا جو ہے اکثر و بیشتر لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ رکھ لیں گے تو ثواب مل جائے گا اور نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سنت ہے، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے. سنت سے یعنی حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا رکھنا جو ہے شرعاً واجب اور ضروری ہے. اس لیے اس کا منڈوانا یا ایک مشت سے کم کتروانا یعنی ایک مشت سے کم رکھنا یہ بالکل خلاف شریعت بات ہے، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. اس لیے جو ہے داڑھی کے بارے میں یہ بات جو عام ہے کہ بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت یعنی حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا رکھنا جو ہے واجب ہے اور ضروری ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں جو ہے قرآن سے کوئی حکم بتاؤ، حالانکہ ہر چیز کا قرآن سے وہ حکم ہونا ضروری نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کو ارشاد فرمایا، اور احادیث کو ماننے کا حکم جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اس لیے حدیث کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے وہی حدیث کا حکم ہے. اس لیے ہر چیز کے اندر دلیل مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو ڈھونڈنا یہ کبھی نہ کبھی آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے. اس لیے داڑھی کے متعلق یہ چیز جو مشہور ہے کہ اس کا رکھنا سنت ہے، اور رکھیں گے تو ثواب مل جائے گا اور نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر عوام اور امت محمدیہ مبتلا ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا طبقہ، بہت کثرت سے جو طبقہ اس کے اندر ملوث ہے، ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں علماء سے صحیح رہنمائی لے، اور صحیح رہنمائی کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں. کیونکہ داڑھی جو ہے وہ ایک شعائر اسلام میں سے ایک شعار ہے، اسلام کا ایک شعار
داڑھی بھی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے چہروں کی زینت بھی بنایا ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان بھی کیا ہے کہ عورت کی جو زینت ہے وہ اس کی مردوں کی جو زینت ہے وہ اس کی داڑھی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس غلط فہمی سے نکلے، اور قرآن و سنت کی اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر علماء کے پاس جا کر اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں، اور پھر اس کو رکھیں، کیونکہ جس درجے کی اس کو حیثیت دی جا رہی ہے ابھی پورے معاشرے کے اندر اور پورے تمام امت محمدیہ کے اندر، اس کو سنت کی حیثیت دی جا رہی ہے، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے، سنت و شریعت سے ثابت ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہے، اور اس کو رکھنا جو ہے بالکل واجب ہے۔ تو داڑھی سے متعلق یہ عام طور پر مشہور ہے کہ سنت ہے، اور سنت اس کو رکھنے کے اندر جو ثواب ہے اور نہ رکھنے کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے یہ بالکل غلط ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے، عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اس کو رکھنا واجب ہے، اور اس کو کتروانا اور ایک مشت سے کم کرنا یہ بالکل حرام ہے، اور اس کو کاٹنے والا اور اس کو کتروانے والا، یعنی اتنی کتروانا جو ایک مشت اور مٹھی سے کم ہو جائے، تو یہ بالکل گناہ ہوگا، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے اوپر فسق کا دبا لگ جاتا ہے، اور اس کی گواہی کے اندر بھی پھر علماء نے بہت ہی لمبا کلام کیا ہے۔ اس لیے داڑھی کا منڈوانا جو ہے ایسا جرم ہے کہ اس کی حرمت پر ساری امت کا اجماع ہے، یعنی امت محمدیہ کا ایک فرد بھی اس قبیح فعل کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ داڑھی کا منڈوانا سب ائمہ مجتہدین یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تمام کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ بوادر النوادر میں لکھتے ہیں کہ علامہ علائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لمبی چوڑی انہوں نے عبارت لکھی ہے، اس کے بعد آخر میں حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی مڈنے کی حرمت پر اجماع کی صریح دلیل یہی ہے کہ لم یبح احد، یعنی اس کو کسی نے بھی مباح نہیں سمجھا اور حلال نہیں سمجھا اور جائز نہیں سمجھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ جس کو مطلب اوپر بیان کی گئی کہ تمام ائمہ مجتہدین جو ہے اس کے بارے کے اندر اس بارے میں متفق ہیں، اور ہر ایک نے اس کو حرام کیا ہے۔ نیز اس کو صاف کرنے کے اندر اور مشت کو کم کاٹنے کی حرمت اشارتاً قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس طرح مطلب اس کو بیان فرمایا ہے کہ داڑھی کٹوانے سے جو ہے آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے بلوغت کے بعد اس کو جو داڑھی سے زینت بخشی ہے، اس زینت کو وہ صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی پیداوار کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کرتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی شیطان نے جو آگے سے قسمیں کھائی ہے اس کے اندر یہ بھی اس نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو وہ بگاڑیں گے، یعنی بندوں کے بارے کے اندر یہ بیان فرمایا، لمبا چوڑا تذکرہ آگے سے چلا آ رہا ہے۔ تو داڑھی کاٹنے کے اندر جو ہے یہ بھی بات لازم آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے اس فطرت کے اندر رد و بدل کرنا ہے۔ نیز داڑھی منڈوانا جو ہے وہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور فطرت کی ممانعت ہے۔ اس گناہ کو اعلانیہ کا ہونا یعنی داڑھی کٹوانے کا ایسا گناہ ہے کہ جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کسی بھی گناہ کی تشہیر کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ مستقل ایک گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی فطری بنائی ہوئی خلقت کے اندر تبدیلی یعنی چہرے کو بگاڑنا وغیرہ جو میں نے ابھی اوپر بھی بیان کیا، اور کافروں سے مشابہت بھی ہے، خواتین سے مشابہت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملعون قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کی ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے اور عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی گویا یہ حضور اور اللہ کی نظر میں، حضور کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں، یہاں تک کہ جو خلیق الفطرت لوگ ہیں، یعنی جو دنیا کے اندر ایسے لوگ بستے ہیں جن کی فطرت بہت اعلیٰ قسم کی ہے، اچھے اخلاق والے ہیں، ان کی نظر کے اندر بھی یہ شخص ملعون ہے۔ اس لیے اور گناہ کا تسلسل اور استمرار بھی ہے، یعنی جب تک انسان اس عمل کا مرتکب رہتا ہے اور اس وقت تک اسے اس گناہ کے اندر وہ برابر جاری رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، داڑھی منڈوانا کبیرہ گناہ اور اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہ حضرت تھانوی کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ اس کے اندر حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ داڑھی کٹوانا جو ہے وہ آدمی اس کی وجہ سے 24 گھنٹہ گناہ کے اندر رہتا ہے۔ اس کے ضمن میں حضرت نے دوسری بات بھی لکھی ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی 24 گھنٹے گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تب بھی وہ گناہ کے اندر ہوتا ہے، آدمی حرم کے اندر ہوتا ہے تب بھی وہ گناہ کے اندر ہوتا ہے، آدمی طواف گھوم رہا ہے، طواف پھر رہا ہے، اس حالت میں بھی وہ گناہ کے اندر ہوتا ہے۔ وہ 2 گناہ یہ ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو ہے کہ آدمی کا داڑھی کتروانا یا اس کا منڈوانا۔ دوسرا گناہ کہ اپنے تخنوں سے نیچے پائجامہ کو لٹکانا۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آدمی 24 گھنٹہ جو ہے گناہ کے اندر رہتا ہے، یعنی عبادت کرتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، کھاتے پیتے ہوئے بھی، ہر حال کے اندر وہ گناہ کے اندر رہتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس تفصیل کے بعد داڑھی کا جو شرعی حکم ہے وہ آپ نے الحمدللہ اس کی تفصیل جان لی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی اندر تغیر کرنا یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کو منع فرمایا ہے، چونکہ شیطان نے قسمیں کھائی ہے کہ میں ان کو ایسی بدعمالیوں کے اندر مبتلا کر دوں گا، تو جس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق کے اندر وہ رد و بدل کریں گے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لعنت کے مستحق بنیں گے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ خاص طور پر آج کل لوگوں کے سامنے یہی سننے میں آ رہا ہے، جس کو بھی کہتے ہیں اس کی ترغیب دیتے ہیں تو فوراً وہ سامنے سے کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ تو داڑھی تو رکھنا سنت ہی ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو کیا گناہ ہو جائے گا۔ اسی لیے خاص طور پر آخر میں پھر سے ایک مرتبہ اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، بلکہ سنت اور حدیث سے ثابت ہے۔ سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے اور اس کا رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو منڈواتا ہے اور ایک مشت سے اور ایک مٹھی سے کم کر دیتا ہے تو یہ آدمی فاسق اور گنہگار ہوگا، اور اس کی گواہی کے بارے میں بھی علماء نے لمبا کلام کیا ہے جس کی بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس کو ہلکا نہ سمجھے، اور اس کو جو ہے آج کل جو معاشرے کے اندر اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کے بارے میں جو بیان بازی جاری ہے، اس سے بالکل بچیں، اجتناب کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ سنت کہہ کر اس کا مذاق آدمی جو ہے اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ یہ سنت ہی تو ہے، تو سنت کو بھی مذاقاً مطلب ہلکے میں لینا، اس کے بارے میں بھی بہت بڑے علماء نے کلام کیا ہے۔ اور سنت یا پھر قرآن و حدیث کے کسی حکم کو ہلکے میں سمجھنا یا آدمی کو کبھی نہ کبھی ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ داڑھی سے متعلق اپنے آپ کو علماء کے پاس لے جائیں اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اور بہت سارے حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نیت کر لیا، انشاءاللہ رکھ لیں گے۔ ارے تیری نیت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیت کیے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو نیت خود توڑ رہا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس میں نیت ویت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیت کر کے ہی آئی ہے، اور آپ کے بالغ ہونے کے بعد ہی اکثر و بیشتر کو اللہ تعالیٰ
داڑھی دے ہی دیتا ہے، اور یہ انسان کے چہرے کی زینت ہے۔ اس لیے سب ڈھکوستے ہیں، یہ سب آدمی کو شیطان جو ہے دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے نیت کر لیا انشاءاللہ آگے چل کے رکھ لیں گے، تیری زندگی کا تیرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ تو اتنے سال جیے گا، اور پھر اس کے بعد مطلب اتنے سال جیے گا، تو مرنے سے پہلے تو رکھ لے گا۔ آدمی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے سب نیت کر لی ہے، رکھنے کا ارادہ ہے، یہ سب شیطان کی طرف سے دھوکے ہیں۔ ان دھوکوں سے نکلیں اور شریعت و سنت کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں داڑھی کی شرعی حیثیت سمجھنے کی، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خوش کرنے کی، اور زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کی تمام سنتوں کو لا کر اس کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔